پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب انقلاب فرانس کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 5ویں ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 سے لے کر صفحہ نمبر 50 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی 5ویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی طبقے اور شاہی درباریوں نے فرانسیسی بادشاہت کے ساتھ مل کر اور ساز باز کر کے فرانس کی وفاقی پارلیمنٹ کو محض ایک ربڑ اسٹیمپ کی طرح ہی بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے گزشتہ 150 برس سے فرانس کی وفاقی پارلیمنٹ کا وجود برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ شاہی درباریوں نے فرانسیسی بادشاہت کے ساتھ مل کر دولت مند طبقے پر عائد تمام ٹیکس ختم کر کے غریب فرانسیسی عوام کو بری طرح سے مختلف اقسام کے ٹیکسوں کے جال میں جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان میں سے ایک ظالمانہ ٹیکس جس کا نام ٹائلا تھا۔ فرانس میں جو کوئی بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور بال بنا کر گھر سے باہر نکلتا تھا تو اس شخص پر یہ ٹائلا ٹیکس لگ جاتا تھا۔ عام طور پر فرانس میں لوگ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنا حلیہ تک خراب رکھتے تھے اور وہ ہر وقت پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیکس جس کا نام نمک ٹیکس تھا، اور یہ ٹیکس بھی 8 سال کی عمر سے ہر فرانسیسی شہری کو حکومت فرانس کو ادا کرنا پڑتا تھا، اور ایسے ہی بہت سے قسم کے ٹیکسوں نے عوام کا بھرکس نکال کے رکھ دیا تھا۔ ان حالات میں نئے بادشاہ لوئس 16 نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بڑے بڑے اعلانات کر دیے۔ سب سے پہلے تو نئے آنے والے بادشاہ لوئس 16 نے عوام کی طرف سے پیش کردہ نذرانے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے دور حکومت میں بچت اور سادگی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ لوئس 16 نے تمام صوبائی اسمبلیاں بھی بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ فرانس کے وہ مزارع اور کسان جو کہ اس زمانے میں اپنے زمیندار کے غلام ہی سمجھے جاتے تھے، انہیں بھی آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ نئی ٹیکس اصلاحات کے لیے بادشاہ لوئس 16 نے اپنے مالیاتی مشیر این رابرٹ جیکوس ٹرکٹ کو فرانس کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا، جس نے عوام پر سے ٹیکسوں کا بوجھ کچھ کم کرنے کے لیے امیر طبقے پر ٹیکس عائد کرنے شروع کر دیے۔ لیکن پھر ایک عورت بادشاہ لوئس 16 کی عمرہ پر اس ٹیکس عائد کرنے کی مہم میں رکاوٹ بن گئی۔ فرانسیسی عوام اس عورت کو میڈم ڈیفیسٹ یا میڈم خسارہ کہہ کر پکارنے لگی، اور یہ عورت فرانس کی نئی ملکہ میری اینٹونیٹ تھی۔ فرانس کی یہ نئی ملکہ میری اینٹونیٹ انتہا درجے کی ایک فضول خرچ عورت ثابت ہوئی، لیکن اس میں کچھ قصور بادشاہ کا اپنا بھی تھا، اور وہ یہ کہ بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ کے تعلقات شادی کے بعد روز اول سے ہی خراب چل رہے تھے۔ بادشاہ لوئس 16 کا تو یہ حال تھا کہ وہ اپنی بیوی ملکہ میری اینٹونیٹ کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ لوئس 16 کو بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ حکمران جوڑے کی زندگی ان کی ذاتی زندگی نہیں ہوتی، اور ان کے آپس کے تعلقات کی خرابی کے اثرات عام عوام پر بھی پڑتے ہیں۔ اپنی ان بے وقوفیوں کے باعث بادشاہ لوئس 16 نے اپنی ملکہ میری اینٹونیٹ کو بالکل ہی اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے بادشاہ لوئس 16 کی بے وفائی کا غم مٹانے کے لیے نت نئے فیشن اور فرانس کے قومی شاہی خزانے سے اپنی دولت کے مظاہرے میں اپنی پناہ ڈھونڈ لی۔ کہتے ہیں کہ فرانس کی پوری تاریخ میں ملکہ میری اینٹونیٹ سے فیشنیبل کوئی ملکہ نہیں گزری ہے۔ ملکہ میری اینٹونیٹ جب روزانہ صبح اپنی نیند سے بیدار ہو کر تیار ہوتی تھی تو اسے صرف لباس پہنانے اور اس کے بال سنوارنے اور بنانے پر گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ ہر روز ملکہ میری اینٹونیٹ کے بالوں کا ہیئر اسٹائل الگ نوعیت کا ہوتا تھا، اور وہ ایک ہی دن میں کئی بار اپنا لباس بھی تبدیل کرتی نظر آتی تھی۔
شاہی درزی اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لباس بھی تیار کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنے طلائی زیورات کے لیے بھی فرانس کے قومی شاہی خزانے کا پیسہ پانی کی طرح بہاتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنے کانوں کے لیے بالیاں خریدی جن میں 6 ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ان بالیوں کی قیمت آج کے دور کے لحاظ سے 4,60,000 برطانوی پاؤنڈز کے برابر یا پاکستانی روپیوں میں تقریباً 7.5 کروڑ روپے سے بھی زائد بنتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ملکہ میری اینٹونیٹ جوا کھیلنے کی بھی بڑی شوقین تھی اور اس کی عادی تھی، اور وہ اکثر و بیشتر اپنے قیمتی زیورات اور اپنی ذاتی استعمال کی کئی قیمتی اشیاء بھی اس جوئے کے کھیل میں ہار جایا کرتی تھی۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے اس جوئے کے ایک کھیل میں صرف ایک سال ہی میں تقریباً 4 لاکھ برطانوی پاؤنڈز کے برابر کی رقم ہاری تھی، لیکن جب نت نئے فیشن اور جوئے کے کھیل سے بھی ملکہ میری اینٹونیٹ کو ذہنی سکون میسر نہیں آ سکا، تو پھر ملکہ میری اینٹونیٹ نے شاہی دربار کی اس مصروف اور بناوٹی زندگی سے تنگ آ کر پناہ اور فرار حاصل کرنے کی غرض سے وارسائی کے شاہی محل سے کچھ دور واقع ایک بنگلے کو خالی کروا لیا جس کا نام پیٹٹ ٹریانن تھا، اور وہ پھر اپنا زیادہ تر وقت اس بنگلے میں جا کر گزارنے لگی۔ لیکن یہ ملکہ میری اینٹونیٹ کی ایک بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ فرانس میں اس وقت ملکہ کے لیے یہ اصول رائج تھا کہ وہ اپنا تمام ترین وقت شاہی محل میں ہی گزارے اور شاہی درباریوں ساتھ اپنے زیادہ سے زیادہ سماجی تعلقات استوار کرے۔ لیکن جب ملکہ میری اینٹونیٹ نے ایسے نہیں کیا تو شاہی درباری اس سے ناراض ہو گئے اور تجسس میں وہ اس کی جاسوسی کروانے لگی کہ آخر اس بنگلے میں تنہا جا کر اور چھپ کر وہ کیا کرتی رہتی ہے۔ لیکن جب ملکہ میری اینٹونیٹ کو یہ احساس ہوا کہ اس کی جاسوسی کروائی جا رہی ہے تو اس نے اپنے بنگلے کی کھڑکیوں پر شٹر لگوا دیے تاکہ کوئی بھی شخص اس کے گھر میں باہر سے اندر کی طرف نہ جھانک سکے۔ جب شاہی درباریوں کو اس بنگلے کی کھڑکیوں پر شٹر لگنے کا علم ہوا تو پھر ان کا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وارسائی کے شاہی محل میں طرح طرح کی فرضی کہانیاں تیار کی گئیں اور پھر وہ فرضی کہانیاں وارسائی کے شاہی محل کے درباری ملازمین کے ذریعے عام فرانسیسی عوام تک بھی پہنچا دی گئیں۔ فرانسیسی عوام تو پہلے ہی سے ملکہ میری اینٹونیٹ سے شدید نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ آسٹریا کی رہنے والی تھی اور آسٹریا کی وجہ سے ہی فرانس کو برطانیہ کے خلاف 7 سالہ جنگ میں شکست ہوئی تھی۔ چنانچہ جب ملکہ میری اینٹونیٹ سے متعلق وارسائی کے شاہی محل سے طرح طرح کی یہ فرضی کہانیاں فرانسیسی عوام تک پہنچی تو لوگوں نے ایک کی جگہ پر 4 باتیں خود سے ہی بنا لی، اور فرانسیسی عوام کی طرف سے یہ بھی کہا جانے لگا کہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے اپنے ملازمین سے خفیہ ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ ایک سویڈش سیاستدان ایگزل فون وفرسن کے ساتھ تو ملکہ میری اینٹونیٹ کا عشقیہ اسکینڈل سب سے زیادہ سرگرم اور بدنام ہوا۔ فرانسیسی عوام نے تو ملکہ میری اینٹونیٹ کی عیاشیوں کی خیالی تصاویر والے پیمفلیٹ شائع کروا کے فرانس کے ہر گھر میں پہنچا دیے۔ ان پیمفلیٹ کے شائع ہونے کے بعد تو لوگ ملکہ میری اینٹونیٹ کا نام سنتے ہی غصے سے کھولنے لگتے تھے، لیکن ظاہر ہے ملکہ میری اینٹونیٹ سے متعلق ہر بات سچ نہیں تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ جتنی افواہیں انقلاب کے زمانے میں جنم لیتی ہیں اتنی شاید عام حالات میں نہیں پھیلتی۔ ادھر ملکہ میری اینٹونیٹ چونکہ فرانسیسی عوام سے بالکل ہی لا تعلق ہوئی تھی، اس لیے اسے عوام کی اپنے خلاف نفرت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور اگر اسے اس بات کا اندازہ ہوتا بھی تو بھی اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے تو بس اپنی ذاتی دلچسپیوں میں محو رہنے کی عادت تھی۔ جب اس بنگلے سے بھی ملکہ میری اینٹونیٹ کا دل بھر گیا تو پھر وہ دوبارہ اپنے وارسائی کے شاہی محل میں واپس لوٹ آئی۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے وارسائی کے شاہی محل میں واپس آنے کے ساتھ ہی اس نے شاہی محل کے باغات کے ڈیزائن میں کئی اہم تبدیلیاں کروا دیں اور اپنی تفریح کے لیے وارسائی کے شاہی محل میں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی بنوا لیا جس کا نام ہیملیٹ تھا۔ جیسے کہ آج کل کے جدید دور میں لوگ اپنی تفریح کے لیے ہٹس وغیرہ میں جا کے رہتے ہیں،
تو بالکل اسی طرح سے ملکہ میری انٹونیٹ بھی اپنے اس گاؤں میں جا کر کئی روز قیام کرنے لگی۔ لیکن جب فرانسیسی عوام کو اس بات کی خبر بھی موصول ہو گئی تو انہوں نے اس خبر کو بھی خوب نمک مرچ لگا کر ملکہ میری انٹونیٹ کی عیاشی کے ثبوت کے طور پر ہی پیش کیا۔ فرانسیسی عوام کی ملکہ میری انٹونیٹ سے نفرت اس قدر شدید بڑھ چکی تھی کہ ایک مرتبہ جب ملکہ میری انٹونیٹ نے سفید اور سادہ لباس میں اپنے ایک ہاتھ میں ایک سفید پھول پکڑ کر اپنی ایک پینٹنگ بنوائی تھی، تو جب یہ پینٹنگ فرانسیسی عوام نے دیکھی تو وہ ملکہ میری انٹونیٹ سے بے حد ناراض ہوئی، کیونکہ ملکہ میری انٹونیٹ نے شاہی لباس کی جگہ پر سادہ اور سفید لباس پہن کر یہ پینٹنگ بنوا کر فرانس کی توہین کی تھی۔ ملکہ میری انٹونیٹ کو جب فرانسیسی عوام کے اس رویے اور ان کی ناراضگی کا علم ہوا تو اس نے شاہی لباس زیب تن کر کے دوبارہ اسی انداز میں اپنی ایک اور نئی پینٹنگ بنوائی اور اپنی اس پرانی پینٹنگ کو منظر عام سے ہٹا دیا۔ لیکن ملکہ میری انٹونیٹ کی اس نئی پینٹنگ سے بھی فرانسیسی عوام ملکہ میری انٹونیٹ سے خوش نہیں ہوئی، بلکہ ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہی ہو گیا اور کہا جانے لگا کہ ملکہ میری انٹونیٹ ایک فضول خرچ عورت ہے۔ ملکہ میری انٹونیٹ جب سادہ لباس پہنتی تو فرانسیسی عوام کی طرف سے کہا جاتا کہ ملکہ میری انٹونیٹ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے تاکہ پیرس کی کپڑا سازی کی وہ تجارتی صنعت بند ہو جائے جو وارسائی کے شاہی محل کو مہنگے شاہی لباس مہیا کرتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں فرانسیسی عوام اب ملکہ میری انٹونیٹ سے کسی بھی حال میں خوش نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ملکہ میری انٹونیٹ کے مختلف عشقیہ اسکینڈلز اور اس کی عیاشیوں کے قصوں کے ساتھ ساتھ فرانسیسی عوام نے اس پر یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ وہ شادی کے 7 سال بعد بھی بے اولاد تھی۔ 18ویں صدی عیسوی کے فرانس میں بے اولادی عورت کے لیے ایک جرم تھی۔ فرانسیسی عوام چاہتی تھی کہ ملکہ میری انٹونیٹ فرانسیسی تخت کا ایک متوقع وارث پیدا کرے، اس لیے فرانسیسی عوام کی طرف سے ملکہ میری انٹونیٹ کو بے اولادی کے طعنے دیے جانے لگے۔ 19 دسمبر سن 1778 کو ملکہ میری انٹونیٹ کے یہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام میری ٹریسے شارلٹ رکھا گیا تھا۔ مگر بیٹی کی پیدائش پر فرانسیسی عوام ملکہ میری انٹونیٹ سے اور بھی زیادہ ناراض ہو گئی۔ اگرچہ شہزادی میری ٹریسے شارلٹ کی پیدائش کے بعد بھی ملکہ میری انٹونیٹ کے یہاں 3 مزید بچوں کی پیدائش بھی ہوئی تھی، لیکن فرانسیسی عوام ایک بار جس سے نفرت کر لیتی تو اس کی ہر بات میں کیڑے ہی نکالنے لگتی تھی۔ بہرحال ملکہ میری انٹونیٹ کے تمام پیدا ہونے والے بچوں کے نام اور ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 میری ٹریسے شارلٹ، بیٹی تھی 1778 سے 1851۔ نمبر 2 لوئس جوزف زیویئر فرانکوئس 1781 سے 1789 تک، لوئس چارلز 1785 سے 1795 تک، اور اس کے علاوہ صوفیہ ایلینا بیٹریس فرانسیا بیٹی تھی جو کہ 1786 سے 1787 تک حیات رہی تھی۔